امام کے معجزات، امام کے کمالات، فضائل، امام کی عظمتیں اس زمانے میں دوست اور دشمن سب جانتے تھے، کیونکہ امام کی شان یہ ہوتی ہے سب سے بڑا عالم ہوتا ہے اپنے زمانے کا، متقی، پرہیزگار، علم غیب کی خبریں دینے والا۔ یہاں تک امام کے زمانے میں ایسی ترقی ہوئی، تمام علوم جو چھپے ہوئے تھے وہ ظاہر ہونے لگے۔ آپ کا لقب باقر العلوم یعنی علم کو یافتہ کرنے والا، واضح کرنے والا، چھپے ہوئے علم کو ظاہر کرنے والا۔ یہاں تک کسی نے کہا کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اس دنیا سے چلا گیا ہے، امام نے کہا کہ اس کو کہو کہ اس کے گھر والوں کو بتاؤ کہ امام نے حکم دیا ہے کہ اس کا انتقال نہیں ہوا، اس لیے یہ شام کا رہنے والا ہے، سرد علاقہ ہے شام۔ حجاز میں آ کر، جسے اب سعودی عرب کا علاقہ کہا جاتا ہے، وہاں پر گرمی تھی، گرمی سے وہ بے حال ہو گیا ہے، بے ہوش ہو گیا ہے۔ بس امام جاتے ہیں اور ایک مرتبہ حکم دیتے ہیں، وہ زندہ ہو جاتا ہے اور پھر بیان کرتا ہے کہ میری روح قبض ہو جاتی، لیکن امام نے حکم دیا ملک الموت کو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں اجازت ملی ہے کہ اس کو زندگی دی جائے۔ تو امام نے ایسے کمالات، ایسے معجزات دکھائے جس کو دیکھ کر لوگ امام کے کمالات سے واقف ہونے کے بعد، معرفت حاصل کرنے کے بعد امام کے چاہنے والے بن جاتے تھے۔ ابو بصیر یعنی بصارت رکھنے والوں کا سردار، باپ، نابینا تھا، امام کا چاہنے والا تھا۔ ایک مرتبہ امام کی خدمت میں آیا کہ مولا میرے لیے ایسی دعا کریں، ایسا کرم دکھائیں کہ میری بینائی واپس آ جائے۔ بل ابو بصیر کی بینائی واپس آ جاتی ہے۔ امام نے ایک دست مبارک پھیرا، اس کے ہاتھ پہ رکھا، اس کی بینائی واپس آ گئی اور کہا کہ اے ابو بصیر، کیا تم اس حالت میں رہنا چاہو گے لیکن پھر جنت کے عظیم رتبے سے محروم ہو جاؤ گے، یا پہلے والی حالت میں واپس پلٹنا چاہو گے جہاں تمہاری بینائی نہیں ہوگی، بینائی سے محروم ہوگے؟ ابو بصیر کیونکہ بصارت رکھنے والے تھے، امام کے چاہنے والے، کہا مولا مجھے پہلے والی حالت پر پلٹا دے۔ امام نے دوبارہ سے اس کو پہلے والی حالت پہ پلٹا دیا، اس لیے کہ ابو بصیر سمجھ رہے تھے کہ دنیا کی زندگی مختصر زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، جہاں پر انسان ہمیشہ رہے گا۔ والآخرۃ خیر و ابقا۔ عزیزان محترم، امام کا چاہنے والا وہی ہوتا ہے جو بصیرت رکھنے والا ہوتا ہے، ابو بصیر کی طرح، کہ آخرت پر دنیا کو ترجیح نہیں دیتا۔ دنیا ایک مختصر زندگی کا نام ہے۔ امام کا بھی یہی پیغام ہے کہ ہم یہی چاہتے ہیں کہ تم جب بھی عمل انجام دو تو یہی سوچو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تمہارا امام دیکھ رہا ہے۔ کوئی عمل اللہ، اس کے رسول، امام سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ امام نے اپنے چاہنے والوں کو پیغام دیا، الکمال کل الکمال، اگر کمال حاصل کرنا چاہتے ہو، مکمل کمال، تو 3 کام کرو۔ عزیزان محترم، اس میں ایک مکمل پیغام ہے ہماری پوری زندگی کے لیے۔ التفقہ فی الدین، امام نے فرمایا اگر کمال پر پہنچنا چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کے کمال پر، التفقہ فی الدین، دین کے بارے میں تفقہ، فکر کرو، دین کو سمجھنے کی کوشش کرو، فقہ کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرو، حلال اور حرام کو پہچاننے کی کوشش کرو، علم حاصل کرو کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ التفقہ فی الدین، دین میں تدبر کرنا، دین میں تفکر کرنا، دین کو اچھی طرح سمجھنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ امام نے فرمایا کمال اسی میں ہے، التفقہ فی الدین والصبر علی النائبہ، اور مصیبت پر صبر کرو۔ صبر کر کر انسان دنیا اور آخرت میں سعادت حاصل کرتا ہے، لہذا صبر ضرور کرنا چاہیے۔ انسان کے اوپر اگر کوئی پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، تو بجائے اس کے کہ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دے، نہیں، صبر کر کے پیغام دے کہ امام کا چاہنے والا مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ تیسری بات امام نے فرمائی، وَتَقْدِيرُ الْمَعِیشَہ، اور اپنے معاشی حالات کو صحیح کرو۔
اپنے معاشی حالات کو اس انداز میں اپنی زندگی گزارو کہ تم کسی کے محتاج نہ ہو. جتنی آمدنی ہے اس کے مطابق زندگی گزارو. اپنے معاشی معاملات درست رکھو تاکہ کسی کا محتاج نہ ہو انسان. عزیزان محترم، صبر عدم نائبہ، مصیبت پہ صبر اور معاشی معاملات کو صحیح کرے انسان. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر صبر کرے، شکر کرے دی ہوئی نعمتوں پر، اور پریشانیوں پر صبر کرے، اور جس حالت میں بھی ایک قناعت کے ساتھ اپنی معاشی مسائل کو حل کرے، یا یہ کہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہے انسان. پیسہ اگر کم بھی ہے تب بھی اس پر راضی رہے، قناعت کرے، اور معاشی معاملات کو اپنے صحیح رکھے، صحیح کرے. تو 3 چیزیں اگر انسان نے حاصل کر لیں تو کمال کے درجہ حاصل کر لے گا، کمال کے درجے پہ پہنچ جائے گا. الکمال کل الکمال التفقہ فی الدین، دین میں تفقہ یعنی سمجھ بوجھ، اچھی طرح سمجھنا، دین کو اچھی طرح انجام دینا، اعمال کو، احکامات سیکھنا، فقہ کے بارے میں معلومات کرنا، والصبر علی النائبہ، مصیبت پہ صبر کرنا، وتقدیر المعیشہ، اپنے معاشی معاملات کو درست رکھنا، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رکھنا. امام نے بھی یہی درس دیا کہ امام اپنے دست مبارک سے اپنی زمینوں پر اپنے دست مبارک سے کھیتی باڑی کر رہے تھے، تو ایک چاہنے والا، بلکہ بعض کتابوں میں دشمن تھا وہ، اور اس نے دیکھا کہ امام اپنے دست مبارک سے یہ کام انجام دے رہے، جبکہ امام کی تو اتنی عظمت ہے. کہا مولا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو مولا نے کیا خوبصورت جواب دیا، کہا میں اس لیے کام کر رہا ہوں کہ اس حالت میں موت آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں جاؤں گا کہ میں عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے گیا. اور دوسری بات یہ کہ اس لیے ہم محنت کر رہے ہیں کہ تاکہ تم جیسے لوگوں کے محتاج نہ ہوں. محتاجگی سے بچنے کے لیے انسان کسب حلال کرتا ہے، کسب معاش کرتا ہے. یہ مولا کا ہم سب کے لیے پیغام ہے. کل 57 سال کی حیات طیبہ ہے اپنے چاہنے والوں کے لیے. بے شمار مولا کی حدیثیں ہیں، فضائل ہیں، کمالات ہیں. اس کو دیکھ کر انسان سمجھ جائے گا کہ جو امام محمد باقر علیہ السلام کا چاہنے والا ہوتا ہے وہ کمال کی منزلیں حاصل کرتا ہے. صبر کے ذریعے، دین میں سمجھ بوجھ، تفکر کے ذریعے، اپنے معاشی معاملات کو درست کر کر، اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر راضی رہ کر، اور وہ چاہنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اور ظاہر امام محمد باقر علیہ السلام کا لقب باقر العلوم ہے، تو امام کا چاہنے والا کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.